اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور قسم ہے عصر کے وقت کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت ہی خسارے میں ہے۔ لو جی سارے ایک ہی پلڑے میں آ گئے۔ یا اللہ کوئی بچا بھی؟ یہ سارے ہی خسارے میں۔ فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ پوری انسانیت ساری کی ساری خسارے میں ہے، بچے کون؟ ایمان والے۔ یا اللہ یہ سارے ایمان والے بچ گئے یا ان میں بھی کیٹیگری ہے؟ فرمایا ہاں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک عمل کیے۔ ہاں جی، مسلمان والا نام رکھ لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، مسلمانوں والے عمل بھی کرنے پڑتے ہیں۔ بھئی نام میرا مسلمانوں والا ہو، نماز میں ایک بھی نہ پڑھوں، قرآن مجھے اتنا بھی نہ آئے کہ میں اپنی نماز بھی پوری پڑھ لوں، جنازہ اتنا بھی نہ آئے کہ اپنے میں بھائی کا، ماں کا، باپ کا، اپنے عزیز رشتہ دار کا بھی پڑھ لوں، اپنے بیٹے کا، اس کا بھی جنازہ پڑھ لوں، اتنا بھی نہ آئے، کلمہ میں نصیحہ پہلے بھی پڑھنا نہ آوے، تو میں کہا مسلمان۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرے، دین کو سمجھنے والا ہو، دین پر عمل کرنے والا ہو، شریعت کا احترام کرنے والا ہو، شریعت کا اکرام کرنے والا ہو، روزے آئیں تو روزے رکھنے والا ہو۔ یہ نہیں کہ بیماری کا بہانہ بنا کے روزے ہی چھوڑ جائے، یا کام کا بہانہ کر کے روزے ہی چھوڑ جائے۔ یہ نہیں کہ اے میں زکوٰۃ نہ دے، صدقہ خیرات نہ کرے، یہ تمام کے تمام معاملات بھی کرنے پڑیں گے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بخشا یہی جائے گا۔ بھائی باقی اس کا کرم ہے، وہ جس کو چاہے بخشے نہ بخشے، یہ اس کی کرم نوازی ہے، لیکن جو اصول بیان ہو رہا ہے وہ یہی ہے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں۔ آمنوا وعملوا الصالحات۔ اچھا جی یا اللہ نیک عمل بھی کر لیے، بس یہاں پہ بات ختم ہو گئی؟ فرمایا نہیں، وتواصوا بالحق، سیدھی بات کرے، سچی بات کرے، اللہ رسول کی بات کرے۔ وتواصوا بالصبر، نیکی کی تلقین بھی کرے، برائی سے روکے بھی، اور جو مصیبتیں آئیں، جو اس راستے میں پریشانیاں آئیں، پھر ان کو برداشت بھی کرے۔ کائنات عالم میں جتنے بھی اس وقت اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ان تمام میں سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف اٹھائی۔ آپ سرکار کی ذات گرامی کی طرف سے، آپ کی صاحبزادیوں کی طرف سے، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کی طرف سے، ازواج کی طرف سے، اور دوسرا اپنا اللہ آپ کی خیر کرے نواسوں کی طرف سے۔ کربلا آج تک نہیں سنتی دنیا، صدیاں گزر گئیں، 14 صدیاں گزر گئیں، یہ ساری تکلیفیں ہی ہیں نا جی، جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کی ازواج پر تہمت لگائی گی، بری سی بری تہمت لگائی گی، اللہ نے پھر ان کی پاکی اور ان کی طہارت اور ان کی پاک دامنی بیان کی۔ اسی طرح اصحاب کو تکلیف نہیں دی گئی، حضور کے اصحاب، حضور کی اپنی ذات ہو، سب سے مشکل ترین وقت آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے میدان میں آیا۔ پھر آپ اسی طرح دیکھتے چلے جائیں، آج تک حضور کے چاہنے والے مسلمان ہی رگڑے کے اندر ہیں، اور آپ کو کوئی دوسرا رگڑے میں نظر نہیں آئے گا۔ فلسطین میں دیکھ لیں آپ، کشمیر میں دیکھ لیں آپ، بوسنیا میں، چیچنیا میں، جدھر بھی آپ، ہندوستان میں، چائنا میں، پاکستان میں، جدھر بھی آپ دیکھیں گے آپ کو مسلمان رگڑے میں نظر آئے گا، اور کوئی رگڑے میں نظر نہیں آئے گا۔ کہیں سنا ہے عیسائی آبادی کو اڑا دیا، عیسائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہودیوں پر ظلم؟ بلکہ ہمیشہ یہی سنتے ہیں عیسائی اور یہودی مل کر، ہندو، سکھ
ساری قومیں مل کر مسلمان پر تشدد کر رہی ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہی ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو کاٹ رہی ہیں، مسلمانوں کی خواتین کو جلا رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری تکلیفیں آج تک حضور کی امت پر ہی آ رہی ہیں۔ تو ایمان سے بتاؤ، جب کوئی امتی تکلیف میں ہو، نبی کو نہیں پتہ چلتا؟ ہمارے تو سارے اعمال آج بھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور نیک عمل کرنے والے سے حضور خوش ہوتے ہیں۔ امت پہ تکلیف کا وقت ہے، آج امت کو متحد ہونے کی، حضور کا دامن رحمت تھامنے کی اشد ترین ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھیے اگر آج بھی ہم سچے مسلمان نہ بنیں، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والے نہ بنیں، تو پھر یاد رکھیے گا کہ پھر ہمارا قوموں میں قصہ بھی کوئی نہیں رہنا۔ البتہ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا والذین آمنوا، یہ سورہ محمد ہے، 2 نمبر آیہ مبارکہ ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور جو لوگ ایمان لائے، اچھے کام کیے اور اس پر ایمان بھی لائے جو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح فرما دی۔ بھائی نجات چاہیے، سکون چاہیے، مصیبتوں سے چھٹکارا چاہیے، بلاؤں سے چھٹکارا چاہیے، قرآن نے نسخہ دے دیا ہے۔ بھائی دیکھو نا جی، ایک بندہ بیماری کی تشخیص کر دے اور علاج نہ بتائے، وہ کیسا طبیب ہے؟ بھائی بیماری تو تو نے بتا دی، اب اس کا علاج بھی بتا نا۔ حضرت صاحب آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، آپ کو دل کی بیماری ہے، ٹھیک ہے جی، اب اس کا حل کیا ہے؟ حل بھی بتاؤ۔ قرآن ایک واحد ایسا اللہ کا پاک کلام ہے جو بیماری کی تشخیص بھی کرتا ہے، اس کا علاج بھی دیتا ہے۔ تیرا میرا علاج 100 میں سے 10%، 20%، 50% تک کامیاب ہوگا، لیکن قرآن کا بتایا ہوا علاج 100% بالکل صحیح اور درست ثابت ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب جو میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب نیک عمل کرنے سے انسان کی زندگی سے مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں دور ہو جاتی، سب سے بڑی بات اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں۔ اللہ راضی ہو گیا بس ہر شے تمہاری ہے بھائی۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو بابا پھر بات بڑی خطرناک ہے۔ اللہ رسول راضی ہو جائے، سبحان اللہ، کائنات کا سب سے بڑا انعام یہ ہے، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی چیز اللہ رسول کی رضا، وہ حاصل ہو گئی، کائنات میں ہر شے تمہیں مل گئی، تمہارے پلے کچھ بھی نہ ہو، دنیاوی مال ملبہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن اللہ رسول کی رضا ہے، لو جی یہ سب سے بڑی دولت۔ اور پھر جس کو وہ نواز دیں، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ اب جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل میں آپ کو صحیح بخاری شریف سے دیتا ہوں جی۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے 2272 نمبر پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بینما ثلاثۃ نفر یتمشون اخذہم المطر فآووا الی غار فی جبل فانتحطت علی فم غارہم صخرۃ من الجبل فانطبقت علیہم۔ 3 آدمی، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگ ایسے تھے، 3 دوست ساتھی، وہ ایک سفر پہ نکلے، حتیٰ کہ ایک طوفان آ گیا، سفر کے دوران طوفان آ گیا۔ وہ لوگ ایک پہاڑ کی آڑ لیتے ہوئے، چھوٹی سی غار تھی، اس کے اندر پناہ گزین ہو گئے۔
طوفان اتنا شدید تھا کہ اوپر سے ایک بڑا سا پتھر گرا، کھسکا اور کھسک کر وہ دروازے کے اوپر آ گئے۔ اب وہ تینوں لوگ اندر بند ہو گئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا انظروا اعمالا عملتموها صالحة للہ فادعوا اللہ تعالی بها لعل اللہ یفرجها عنکم۔ ایسا کرتے ہیں، ہم نے جو زندگی میں نیک عمل کیے ہیں نا جی، ہم سارے تینوں مل کے وہ خالصتاً جو اللہ کے لیے عمل کیا ہے، میں نماز پڑھاؤں، اگر تو میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے پڑھائی ہے تو وہ نماز تو قابل قبول ہے، اور اگر وہ نماز میں نے پڑھائی ہے اس لیے کہ دنیا مجھے امام صاحب کہے تو بس ٹھیک ہے، بات ہو گئی، امام صاحب کہہ لیا گیا۔ خالصتاً جو اللہ کے لیے عمل کیا ہوا ہے، ایسا کرو کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو اور اس کی وجہ سے دعا کرو، جو خالصتاً اللہ کے لیے۔ یعنی زندگی میں بندہ ایک عمل ایسا بھی کر لے جو کل حشر میں نجات کا سبب بن جائے۔ مولانا اوپر سے اور کرسیاں ایک دو پکڑ لو، شاید تمہارے لیے اللہ نجات کا راستہ بنا دے۔ لو جی، سب سے پہلے بندے نے اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم انہو کان لی ولدان شیخان کبیران۔ اے پاک پروردگار عالم، تو جانتا ہے میرے ماں باپ بہت بوڑھے اور ضعیف ہو چکے ہیں، وامرأتی ولی صبیۃ صغار، اور مولا تو یہ بھی جانتا ہے میری بیوی اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میری بیوی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مولا۔ ارعى علیہم فاذا ارحت علیہم حلبت فبدأت بوالدی۔ پاک پروردگار عالم، میں ان کے واسطے بکریاں چراتا ہوں، بھیڑ بکریاں چرا کر جب رات کو مولا میں واپس آتا ہوں فسقیتمہما قبل بنیہ وانہ نآ بی ذات یوم شجر فلم آت حتی امسیت فوجدتہما قد ناما فحلبت کما کنت احلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسہما اکرہ ان اوقظہما من نومہما۔ اے اللہ، تو یہ جانتا ہے ایک دن میں جب گھر آیا، میرا اصول یہ تھا کہ میں آ کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا، ان کا دودھ نکال کے، اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کو وہ پلاتا تھا۔ مولا کریم تو جانتا ہے ایک دن جب میں ان کو چرانے کے لیے لے کے گیا بکریوں کو، تو مجھ کو درخت نے بڑی دور ڈال دیا، یعنی چارہ بہت دور جا کے ملا، اور آتے ہوئے مجھے لیٹ ہو گئی۔ جب میں گھر آیا یہاں تک کہ مجھ کو شام ہو گئی، تو میں نے آ کے جیسے ہی دیکھا میرے ماں باپ تو سو چکے تھے، تو میں نے دودھ دوہا، اور دودھ دو کر سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کے سرانے والی جگہ سراندی جا کے کھڑا ہو گیا، اور یا اللہ اب مجھے یہ پسند نہیں تھا ماں باپ سو رہے ہیں ان کو میں تنگ کروں، میں نے یہ ناپسند کیا، مولا میں وہیں کھڑا رہا، اور تو جانتا ہے کہ میرے بچے میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹتے رہے، ابا ہمیں دے دو، وہ سو گئے، ہمیں دے دو، وہ سو گئے۔ تو کہتے ہیں وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصَّبِيَّ قَبْلَهُمَا، میں نے ان کو اپنے والدین پر ترجیح دی، ان سے پہلے ان کو نہیں دیا۔ وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاعُونَ غَوْنَ عِنْدَ قَدَمِيِّ، بچے میرے قدموں کے ساتھ لپٹتے رہے، فلم یزل
ذالک دأبی ودأبہم حتی طلع الفجر، اسی طرح وہ روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء فرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. کہتا ہے کہ پاک پروردگار عالم حتیٰ کہ اسی کشمکش میں ساری رات بچے روتے رہے، وہ میرے قدموں میں ہی سو گئے، میں بھی اسی طرح کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی. وہ لوگ میرے ماں باپ اٹھے، میں نے سب سے پہلے ان کو دودھ پلایا، پھر اس کے بعد مولا میں نے اپنے بیوی بچوں کو دیا. اور اے اللہ اگر یہ عمل تو جانتا ہے میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو مالک کریم پھر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. حضور فرماتے ہیں جیسے ہی اس بندے نے یہ دعا کی، اس نیک عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو تھوڑا سا سرکا دیا حتیٰ کہ اس سے آسمان نظر آنا شروع ہو گیا، لیکن اتنا نہیں کہ اس میں سے نکل سکے. اب ایک کی دعا قبول ہو گئی، اب دوسرے کو کہا اب تو اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کر. دوسرے نے کہا اللہم ان کانت لی ابنۃ عمی احببتها کاشد ما يحب الرجال النساء وطلبت الیہا نفسہا. اے پاک پروردگار عالم تو یہ جانتا ہے میرے ایک چچا کی بیٹی تھی جس پر میں مرتا تھا، محبت کرتا تھا، اور محبت بھی ایسی جس کو آج کل کے لفظ میں کہیں تو عاشق ہو گیا تھا. میں اپنی چچا کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا اور میرا نفس اس کی طرف مائل ہو گیا، اور میں نے یہ چاہا کہ اس کے ساتھ میں حرام کاری کروں، منہ کالا کروں. فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِئَةِ دِينَارٍ فَتَعِبْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِئَةِ دِينَارٍ. میں نے بہت اس کو کوشش کی، اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اگر تو نے میرے ساتھ کچھ کرنا ہے تو 100 اشرفیاں لے کے آ، سونے کی اشرفیاں لے کے آ. آج کل اگر میں سادہ صاحب کو کہوں جا پہلے 1 کروڑ روپے لے کے آ، پھر بھی سوچیں گی تیرے نال کی کرنے. اس نے کہا میں نے وہ اکٹھا کر لیا. فجئتہما بہا، میں نے اس کو دے دیا. فلما وقعت بین رجلیہا قالت یا عبد اللہ اتق اللہ ولا تفتح الخاتم الا بحقہ فقمت عنها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة ففرج لهم. جب وہ راضی ہو گئی، پیسے دے دیے، حتیٰ کہ میں برے کام پر قادر ہو گیا، میں چاہتا تو برا کام کر لیتا، تو اس نے مجھ سے کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، میری مہر کو نہ توڑ سوائے اس کے کہ تو میرے ساتھ نکاح کر لے. تو نے کرنا ہے نا، نکاح کر لے. کہتا ہے بس یا اللہ پیسے بھی دے چکا تھا، قادر بھی ہو چکا تھا گناہ پہ، چاہتا تو کر جاتا، لیکن یا اللہ تو جانتا ہے کہ صرف تیرے خوف نے مجھے روک لیا اور میں پیچھے ہٹ گیا. یا اللہ یہ گناہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، مولا اگر یہ بات میں نے صرف تیری رضا کے لیے کی ہے تو مولا اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے اس گناہ کے بچنے کی وجہ سے، اس جو نیک عمل اس نے کیا اس کا وسیلہ پیش کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس پتھر کو اور سرکا دیا. اب اتنا سرک چکا تھا کہ راستہ تو صاف نظر آ گیا، لیکن اتنا نہیں کہ اس میں سے انسان گزر جائے. اب دونوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو اپنا کر لیا ہے، اب آپ ایسا کرو. تیسرے سے کہا تم بھی اپنا وسیلہ پیش کرو. اللہم ان کنتا استاجرت اجیرا بفرق ارز فلما قضى عمله قال اعطيني حقي فعرضت عليه فرقه فرغب عنه فلم ازل ازرعه حتى جمعت عنه منه بقرا ورعاءها فجاءني فقال اتقوا الله
ولا تظلمنی حقی قلت اذهب الى تلك البقرة ورعائها. تیسرے شخص نے عرض کیا ہے پاک پروردگار عالم تو جانتا ہے کہ میں ٹھیکیداری کا کام کرتا ہوں، مزدور لیے، کام ان سے کروایا، ان کو محنت دی، واپس بھیج دیا. اے پاک پروردگار عالم، ایک مزدور میرے پاس آیا، میں نے اس سے مزدوری طے کی، وہ برتن ایک فرق، یہ فرق ایک پیمانہ ہے جس میں 16 رتل اناج آتا ہے، چاول پر میرے ساتھ طے ہو گئی اس کی مزدوری. جب وہ اپنا کام کر چکا اس نے کہا کہ یار مجھے میرا حق دے دو. میں نے وہ بھر کے اس کو چاول دیے تو اس نے نہیں لیے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں پھر آ کے آپ سے لے لوں گا، یہ میری امانت آپ اپنے پاس رکھ لو. یا اللہ وہ نہیں آیا، ایک عرصہ نہیں آیا. میں نے چاولوں کو بیجا اور بیج کر پاک پروردگار عالم جو مجھے اس سے فصل حاصل ہوئی، میں نے پھر اس کو بیجا، حتیٰ کہ اتنا نفع ہوتا چلا گیا، اتنا نفع ہوتا چلا گیا. میں نے بکریاں خرید لی، گائے خرید لی، چرواہے خرید لیے. مولا میں نے پورا ریوڑ تیار کر لیا گایوں کا، بکریوں کا، اور بڑا میرا ریوڑ ہو گیا. وہ بندہ پھر واپس آیا، وہی مزدور مزدوری لینے کے لیے. اس نے مجھ سے کہا اتق اللہ ولا تظلمنی، اللہ سے ڈر، مجھ پہ ظلم نہ کر، میرا حق مجھے دے دے. قلت اذهب الى تلك البقر ورعائها، یہ جو بھی ہے نا بکریاں، بھیڑ، گائے، بھینس، چروائے، یہ سارا لے جا. سادہ لفظوں میں کسی کی بنے 100 روپے مزدوری، وہ 6 مہینے بعد سال بعد آ کے کہے یار میرا 100 روپے دے دے، تو کہے جنہ بھی مکان ہے کاروبار ہے جا سارا تیرا. تو بندہ اس کو کیا سمجھے گا؟ مذاق ہی سمجھے گا. 100 روپے کے بدلے سارا کچھ بنا بنایا کاروبار کون دیتا ہے؟ اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ولا تستہزئ، میرے ساتھ مذاق نہ کر. فقلت انی لا استہزی، لا استہزئ بک، میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا. خذ ذلک بقرہ ورعائها، جا یہ ساری گائے، بھینسیں، بکریاں، یہ سارا کچھ جو چروائے چرو، یہ سارا تیرا لے جا. فاخذہ فذهب به، اس نے وہ سارا لیا اور چلا گیا. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي ففرج الله ما بقي. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ سارا بکرا، وہ جتنا بھی ریوڑ تھا، اس کے چرواہے تھے، وہ سارا کچھ لے کے چلا گیا. اس بندے نے کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے یہ عمل صرف میں نے تیرے لیے کیا تھا، اور اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا ہے، کسی کی امانت اپنے پاس رکھ کے نقصان نہیں ہونے دیا، بلکہ جتنا زیادہ سے زیادہ اس کو فائدہ ہو سکتا تھا میں نے اس کو فائدہ اس کا کروا کے پھر وہ سارا مال اس کے حوالے بھی کر دیا. مولا اگر یہ صرف تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس بلا سے نجات عطا. حضور فرماتے جیسے ہی اس نے اپنے اس نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا پتھر اس غار سے ہٹا دیا، وہ غار سے باہر نکل آئے اور اللہ نے ان کو ان مصیبتوں سے نجات عطا فرما دی. یہ صحیح بخاری شریف میں 2272 نمبر پر حدیث پاک ہے. آج اس حدیث پاک کو وہ آیات مقدسات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے اپنے ہی شامت اعمال کی وجہ ہے جب انسان کے اوپر مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں. ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت نازل ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ابھی تو اللہ بہت ساری معاف کر دیتا ہے. یہ آیات بتا رہی ہیں، یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ جب مصیبت آ جائے تو وہ اعمال جو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں، ان اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر دیا جائے تو اللہ ان مصیبتوں سے نجات بھی عطا فرما دیتا ہے. اس وقت فلسطین میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، ہندوستان میں دیکھ لیں،
चाइना में देख लें, दुनिया के किसी खित्ते में देख लें, ख़त्म नबूवत का नाम लेने वाला, नामूस रिसालत की खातिर स्टैंड लेने वाला, अल्लाह और उसके रसूल का दिफा करने वाला इस कायनात का सबसे बड़ा दहशतगर्द और मुजरिम है। जो ये बात करे कि खबरदार इमामुल अंबिया सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई बात नहीं करेगा, आपकी शान के खिलाफ, आपकी आल पाक के खिलाफ, आपके अज़वाज के खिलाफ, आपके असहाब के खिलाफ खबरदार कोई बात नहीं करेगा, जब भी बात करेगा उनकी अजमत और शान में ज़ुबानें खोले, वरना ज़ुबानों को बंद रखो। कोई गुस्ताखी नहीं, आप सरकार के बाद कोई नबी नहीं जो इस पे स्टैंड लेगा। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, दुनिया का सबसे बड़ा जालिम है, उठाओ उसको जेलों में फेंक दो। आज फ़लस्तीन के मुसलमानों का क्या कसूर है? उन्होंने किसी मुल्क को लूटा है या किसी के ऊपर उन्होंने जुल्म सितम किया है? अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर मार खा रहे हैं, बस उनका जुर्म यही। फ्रांसीसी कुत्ते, सूअर के बच्चे, ये दंदनाते फिर रहे हैं। वो यार, बल्कि इनको तो ये गालियां देना भी बहुत बहुत बुरी बात है कि ये जानवरों का क्या कसूर है? जानवर भी मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। ये तो जानवरों से भी बदतर लोग हैं। ये तो ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने, जिनके सीनों में अल्लाह ने दिल नहीं रखे। अल्लाह जाने ये क्या मखलूक हैं, कौन सी मखलूक है। शैतान भी इनसे पनाह मांगता होगा कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात जो सदियों पहले सिर्फ अपनी उम्मत के लिए गारों में रोते रहे। मोहब्बत इसको कहते हैं यार। हम पैदा भी नहीं हुए, हमारे गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांग रहे। हम पैदा भी नहीं हुए, हमारी बख्शिश का सवाल कर रहे हैं। हम पैदा भी नहीं हुए, हमारे माँ बाप भी नहीं थे, हुजूर हमारे माँ बाप की शफात के लिए अल्लाह से सवाल कर रहे थे। वो नबी जो अपना सारा कुछ उम्मत पे लुटा दे, उस नबी के किरदार पर कोई उंगली उठाए, खुदा की कसम कायनात में ऐसा जलील कोई जानवर भी नहीं है जैसा वो इंसान जलील है। आज उनका नाम ले तो आज हम सबसे बड़े मुजरिम हैं। उठाओ इस बदबख्त को, उठा के इसको फेंको। इसकी जुर्रत कैसी हुई? इसने अल्लाह रसूल का दिफा किया है। ये हुजूर के नाम पर ईमान से, मैं किसी पार्टी से, किसी तंजीम ना, किसी सियासी ना, कोई मजहबी, मेरी कोई पार्टी नहीं, मेरी एक ही पार्टी अल्लाह रसूल की पार्टी है। ईमान से बताओ, जिनको उठा के अंदर फेंका है, रमज़ान शरीफ गुजर गया, ईदें गुजर गई, आज तक वो अंदर है, उनका जुर्म क्या है? क्या जुर्म है? एक ही जुर्म था कि मुल्क पाकिस्तान ये वो खुदादाद ममलिकत है जिसको अल्लाह रसूल के नाम पर हासिल किया गया था। इस मुल्क के अंदर कम अज कम ख़त्म नबूवत पर कोई बात नहीं करेगा। हर एक बंदा ख़त्म नबूवत का पहरा देगा। इसमें अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत होगी, इसमें निज़ाम मुस्तफ़ा कायम होगा। ईमान से बताओ यार, अभी हमारे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या आप लोगों ने वो नारा नहीं लगाया था, पाकिस्तान का मतलब क्या? सारे मिलकर बोलो, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ पर सिर्फ हाकमियत अल्लाह की होगी, निज़ाम मुस्तफ़ा का होगा। हमने तो इसलिए मुल्क लिया था, और 30 लाख जानों की कुर्बानी इसकी बुनियादों में रख दी गई। यार आज ये वक्त है, हर तरफ देखने के बाद जो जो अल्लाह की बारगाह में आप लोगों ने अल्लाह की रज़ा के लिए नेक अमल किया है ना, आज वसीले पेश करो यार। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी नसीब फरमा दे, अल्लाह कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी नसीब फरमा दे। अल्लाह हर एक जगह पर जहाँ कहीं भी मुसलमान इस वक्त तकलीफ़ में है, अपने नेक नेक अमाल का, तुमने रमज़ान गुजारे हैं, तुमने कुरान पढ़े हैं, तुमने तरावियाँ सुनाई हैं, तुमने रोज़े रखे हैं, सदके खैरात किए हैं, अपने नेक अमाल का वसीला पेश करो। अल्लाह हमारे तमाम मुसलमानों को इन बलाओं से निजात अता फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी ममा अलैना इल्लल बला।